میرے سننے والوں کو میرا سلام۔ اسماء الحسنی میں آج ہم جس اسم پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے المانع۔ المانع منع کرنا، روکنا، رکاوٹ بن جانا۔ اس کے متعدد معنی ہیں، لیکن جب المانع اسم الہی کے طور پر آتا ہے تو روک لینے، محافظ و نگہبان، حوادث سے بچا لینے والا، تمام معنی اس میں سمٹ آتے ہیں۔ المانع جل جلالہ کی صفات میں صرف غضب اور غصہ ہی نہیں بلکہ رحم و کرم اور اس کی فضل کی شان ہر شے پر غالب ہے۔ اس کے برائی سے روکنے یا برائی میں رکاوٹ بن جانے کے بے شمار انداز ہیں۔ وہ دشمنوں کو گھرے ہوئے فرد کو بچا لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، بری تدبیر کو ناکام کرنے کی تدبیر بھی فرماتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کمزور قوم کے لیے مبعوث فرمائے گئے جو برسوں سے فرعون مصر کے غلام اور ان کے ہاتھوں لاچار تھے۔ یہ المانع جل جلالہ کا حکم تھا جس نے بنو اسرائیل کو محفوظ رکھنے کے لیے مصر کی پوری طاقت کو بنا کسی جنگ کے، بنا کسی مقابلے کے شکست دینی تھی اور قیامت تک کے لیے انہیں عبرت بنانا تھا۔ اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مار، یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ فرعون کو بھی قریب لے آئے، پھر موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ المانع ہر طریقے سے انسان کو برائی اور عذاب سے بچا لینے کی ہدایت فرماتا ہے، بھلائیاں کرنے کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ انسان کو زمین پر اتارتے وقت جس انجام کی خبر دی تھی، اس انجام کی سختیاں اور شدت سے بچا لینے کے لیے ہی اس نے تمام انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں اور ان کے ذریعے تعلیمات دیں۔ اس کے ساتھ اسے برائی اور بھلائی کا شعور بخشا تاکہ وہ اچھے برے اعمال میں فرق کر سکے، جس کے لیے اسے ملامت کرنے والا نفس سے لوامہ عطا کیا اور خطا کے بعد توبہ کی مہربانی فرمائی گئی۔ المانع کی یہ تمام عنایات انسان کو سزا اور عذاب اور آزمائش سے بچانے کے لیے ہیں۔ ان تمام برائیوں سے بچنے کے لیے اس نے صرف اپنی فرما برداری کا حکم دیا، اس سے زیادہ انسان سے کچھ بھی نہیں چاہا، جس کی وضاحت اس طرح سے فرمائی گئی، سزا تو میں جسے چاہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے اور اسے ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔